یہ امریکہ میں نے سن 78 میں دیکھا ہوا ہے. تو سن 78 میں ہم یہاں آئے تھے، ایک فلم تھی یہاں سے وہاں تک کمال صاحب کی. ہم آئے تھے نیو یارک میں، کینیڈی ایئرپورٹ پہ ہوتے، لنڈن سے آئے تھے، لنڈن میں شوٹنگ کر کے پھر یہاں. تو وہاں سے پھر بفلو گئے، بفلو سے پھر نیاگرا فال، وہ پل تھا وہ کراس کیا. ویزا نہیں تھا اس زمانے. آج کل سنا ہے ویزا ہے کینیڈا کا. ٹرک ڈرائیور یمد ٹرک ڈرائیور یمد ٹرک ڈرائیور یمد ٹرک. فلموں سے آپ کا تعلق رہا، ڈرامہ سے آپ کا تعلق رہا، یہاں پہ آپ کبھی سینما گئے، کبھی تھیٹر گئے؟ نہیں، کبھی نہیں گیا، نہ کبھی شوق ہوگا مجھے اور نہ کبھی دل نے چاہا کہ میں جاؤں، کیونکہ ہمارا تعلق ہی فلم سے ہے. ہماری انڈسٹری تو بند ہو گئی تو کسی اور کی کیا فلمیں دیکھیں گے. تو میں نے ابھی تک نہ تھیٹر گیا ہوں، نہ سینما گیا ہوں، نہ کہیں اور گیا ہوں. پشاور میں میرا پشتو سے زیادہ تعلق رہا، اردو میں بھی میں نے بہت زیادہ کام کیا. تو سب سینما بند ہو گئے، ٹوٹ پھوٹ گئے. وہاں تو اچھا ہوا کہ ہم ایک اچھے پیریڈ میں آئے تھے، گولڈن پیریڈ. اچھا، اتنے ورسٹائل آپ نے رولز کیے اور تقریباً 500 موویز میں، اردو، پشتو، سب سے زیادہ پشتو موویز میں آپ نے کام کیا، پنجابی موویز میں بھی آپ نے کام کیا. اگر ہم پشتو فلموں کی بات کریں تو وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا اب رائٹرز نہیں ہیں، ڈائریکٹرز نہیں ہیں جیسے پہلے ہوا کرتے تھے؟ میرے اپنوں سے بھی اور پرایوں سے بھی، جتنے بھی ہمارے اپنے بچے ہیں یا اور بچے ہیں ہمارے ملک کے، پاکستان فلم انڈسٹری میں اب یہ وقت نہیں ہے آنے کا. جو اچھا پیریڈ تھا، گولڈن پیریڈ، وہ ہم نے گزار لیا ہے. پاکستان کی انڈسٹری اتنی بڑی انڈسٹری تھی کہ اس زمانے میں میرے خیال میں جتنی زیادہ فلمیں پاکستان باہر بناتے تھے اور سب میں ہوتا تھا. استنبول گیا ہوں، نیپال گیا ہوں، جاپان گیا ہوں، کینیڈا گیا ہوں، انگلینڈ گیا ہوں اور سری لنکا گیا ہوں. کتنے ملک میں نے دیکھے، کچھ بھول گیا ہوں. اتنی اچھی انڈسٹری تھی وہاں کی، قابل لوگ تھے، قابل ترین کیمرہ مین، ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور ایکٹر، ہر چیز ماشاءاللہ. پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے اب بھی، لیکن حالات اجازت نہیں دے رہا. اب میں اپنے بچوں کو کبھی بھی فلم میں نہیں لاؤں. تو آپ کے سب بچوں میں صرف ارباز خان آگے آئے، ارباز خان باقیوں کو شوق نہیں تھا؟ نہیں، باقی نہیں. ارباز خان بھی بائی چانس آ گیا، وہ تو اتفاقاً صحیح دور آیا تھا میری طرف. تو ارباز کو دیکھ کے اس زمانے میں وہ فلم بنا رہا تھا گھونگھڑ، کہنے لگا یار آصف میں نے اس کو لینے. میں نے کہا نہیں یار کیا جی، یہ بیچارہ سادہ آدمی ہے. کیونکہ ارباز کی ماں جو تھی نا، وہ صرف قرآن شریف پڑھی تھی، نہ پڑھی لکھی تھی، کچھ نہیں. اور بچوں کو اس نے نمازی پرہیزگار بنا. اپنے بچپن کے بارے میں بتائیے، فلموں کا شوق آپ کو کب ہوا اور کیا آپ کی فیملی میں کوئی تھا آلریڈی؟ یہی تو افسوس ہے کہ میری فیملی میں کوئی سیٹی نہیں بجا سکتا. ایک دفعہ ہم حجرے میں بیٹھے ہیں تو ہمارے رشتہ دار سارے، ایک آدمی کہتے یار اس گاؤں میں ایسا آدمی بتاؤ جو سیٹی نہ بجائے. تو میں نے کہا یار سیٹی ہم بچے ہیں دیکھو بجاتے ہیں، کون نہیں یہاں ہر آدمی بجائے. کہتے بجاتے ہوں گے لوگ، لیکن ایک آدمی یہ نہیں بجاتا. وہ میرے والد صاحب کا ذکر کیا انہوں نے. سادہ آدمی تھا اور میں دیکھو ایکٹر ہوں. یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے. میری فیملی میں کوئی فلم میں انٹرسٹڈ نہیں تھا، نہ میرے بھائی. اب بھی میرے بھائیوں نے اگر 2-3 فلمیں میری دیکھی ہوگی تو دیکھی ہوگی، ورنہ نہیں. تو ارباز بائی چانس آ گیا، میں نے کہا چلو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. تو اپنا بتائیے کیسے آئے آپ فلموں میں؟ میں بچپن سے ہی مجھے فلموں کی بڑی لگن تھی اور فلمیں میں دیکھتا تھا اسکول سے چھپ کے. کلاس میں کھڑکی کھلی ہوتی تھی. اس زمانے میں یہ بار نہیں لگے ہوتے تھے، یہ جو لوہے کے لگتے ہیں نا جال وال. میں جم کر کے سینما میں 2 آنے کا ٹکٹ تھا، مجھے یاد ہے. 2 آنے آنا ایک گھر سے ملتا تھا تو دوسرے دن فلم دیکھے. تو دلیپ صاحب کی فلمیں میں نے دیکھی تھی. ہاں جی، وہ مجھے بہت پسند آئی. میں نے کہا میں یہ آدمی بنوں گا. اور پھر میں اسٹرگل میں رہا. پھر میری یہ ہے کہ آپ کی اگر ایک چیز کی چاہت بہت زیادہ ہو تو وہی آپ کے اوپر سوار ہو جاتے. تو میں بالکل دلیپ کی شکل، وہی بال، اسی طرح. مطلب کبھی کبھی مری میں 60 میں پھرتے رہتے تھے تو پیچھے سے لڑکیاں آواز دیتی تھیں دلیپ صاحب جا رہے، دلیپ صاحب. وہ کہ وہ مذاق کر رہے تھے لیکن شکل ایسی تھی. تو دلیپ صاحب میرے فیورٹ ایکٹر تھے اور بہت بڑے فنکار تھے وہ. تو اس کی وجہ سے میں فلم میں پھر میں اسٹرگل کرتا رہا. اور اس طرح پھر اسٹرگل یوں ہوئی کہ ہمارے گاؤں میں شوٹنگ ہو رہی تھی ایک.
تو وہاں پر یہ لوگ آئے تھے، لالا شدیر، شمی مارا، اور بڑی مشہور فلم تھی فرنگی ہماری، وہ گانا وانا پکچرائز کر رہے تھے، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے وہاں. تو وہاں ان کی لڑائی ہو گئی وہ لڑا پٹھانوں سے. تو میں اٹھا، میں نے ان کا تصفیہ کر دیا. تو ان سب نے میری بڑی عزت کی، کھانے پہ پھر بلایا. اس میں ساکی صاحب مرحوم بڑے اچھے آرٹسٹ تھے، وہ 17 زبانیں جانتے تھے. اس سے دوستی ہو گئی. پھر وہ مری میں جا رہا تھا روڈ پر، آواز آئی آصف. میں نے دیکھا تو محمد علی صاحب اور ساکی صاحب وہ دونوں آ رہے تھے. محمد علی صاحب بالکل ینگ لڑکا تھا، اس کو میں نہیں جانتا تھا، کیوں فلموں میں تھا نہیں. ساکی صاحب نے انٹروڈکشن کرایا کہ یہ محمد علی چراغ جلتا رہا میں کام کر رہا. محمد علی صاحب سے دوستی ہوئی. پھر یوں سن 70 میں پشتو فلموں کا آغاز ہوا. یوسف خان شیربانو لاہور کی پہلی فلم جو تھی موسیٰ خان گل مکئی، تو وہ محمد علی صاحب نے ساکی صاحب کو کہا یار تم پشاور جا رہے، آصف وہ ہمارا دوست ہے اس کو بلاؤ. اس کے لیے میں نے بات کی. رحیم گل صاحب ایک رائٹر تھے، پروڈیوسر بھی. تو میں آیا، پھر اس طرح شروعات ہوئی اس کی. لیکن وہ جو ہماری پہلی فلم تھی نا، وہ نہ لگ سکی، در خیبر درمیان میں شروع ہو گئی. وہ فلم لگی، وہ بڑی ہٹ گئی. اس کا میوزک بڑا اچھا تھا، اور وہ پرانی کہانی تھی انگریزوں کی زمانے کی. ممتاز علی خان صاحب ڈائریکٹر تھے، اس کی پہلی فلم تھی اس کی. ہم سب کی تقریباً وہ پہلی فلم تھی. اس نے مطلب کمال کر دی، بڑی ہٹ ہو گئی. خیبر گل میں توگ منگا شان دے منگا پختانے اوپر وطن مزان قربان دے. آپ کی ایک فلم تھی وہ کابل میں کافی ہٹ ہوئی، افغانستان میں بدعملہ بڑی فلم، بڑی ہٹ. اب بھی فرنٹیئر میں بھی اور ہر جگہ فیملیز وہ گھر میں دیکھتے ہیں. بڑی اچھی اس کی ایک کہانی تھی اور گھریلو سبجیکٹ تھا وہ. تو آپ نے اپنا جو کریئر تھا وہ پشتو فلموں سے شروع کیا. اس سے پہلے تو لوگ کہتے تھے کہ یار یہ لڑکا تو بڑا حسین ہے، خوبصورت بھی ہے، لیکن اس کی زبان صحیح نہیں، اس کو اردو ہی نہیں آتی. میں دل میں کھڑکھڑا کر یار تم فلم دو دیکھو کہ میری زبان کیسی ہے. پھر شمی مارا میڈم نے مجھے سہاگ میں لیا. سن 71 تھا، مجھے یاد ہے 71 72. اس میں ندیم صاحب تھے، ضیاء محی الدین صاحب تھے. تو وہ فلم میں نے ایز اے ویلن کی. اور وہ فلم جب لگی بڑی اچھی تو نہیں گئی فلم، لیکن میرا کام لوگوں نے سراہا کہ یار یہ پٹھان ایز اے ویلن. پھر میں نے بڑی فلمیں ویلن بھی کی، ہیرو بھی کی، اور اسی طرح اردو کا سلسلہ چل پڑا. سلمہ، جو دکھ تمہارے مل جانے کی خوشی میں بھول گیا تھا وہ تم نے یاد دلا ہی دیا ہے. تو پھر بتاؤ کس نے ہمارے بابا کو چلتی پھرتی لاش اور کوئی انٹرسٹنگ واقعہ بتائیے یہاں امریکہ میں شوٹ کے دوران. اس میں یہ تھا کہ یہ نائگرا فال چھوٹی سی جگہ تھی، موٹل تھے 1-2 اور خالی پڑا رہتا تھا. 78 میں، یعنی کتنے سال ہو گئے، 44 سال ہو گئے. تو کوئی اس میں واقعہ ایسا نہیں ہوا، لیکن یہ تھا کہ ہم نے کمال صاحب بہت اچھے آدمی تھے، خود ڈائریکٹر بھی تھے، پروڈیوسر بھی تھے، اور کیمرہ مین اس کا ناصر خان صاحب تھے. سارے فوت ہو گئے، اللہ ان کو زندگی دے جو زندہ ہے. تو بڑا مزہ آیا اس شوٹنگ پہ ہمیں. ایک دفعہ میں ایک پشتو فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے، کہوٹا ایک جگہ ہے پہاڑوں میں. تو میں رات کو آیا ہوں تو ناکہ لگا تھا، پولیس نے روک دیا، کہنے یار خان صاحب ذرا خیال رکھنا یہاں ایک ڈاکو آیا ہوا ہے. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اس زمانے میں ہوٹل تو تھے نہیں، 71-72 کی بات ہے، شاید آپ پیدا بھی نہیں ہوگی. تو ریسٹ ہاؤس میں تھا میں. صبح ہم شوٹنگ پہ گئے تو پہاڑ میں ایک کھائی میں شوٹنگ ہو رہی تھی، چاروں طرف پہاڑ تھے. تو وہی ڈاکو نکل آیا ہم پہ. میں نے خبردار کوئی نہ ہلے. اور اس فلم میں بھی ڈاکو کا رول کر رہا تھا. اس کے گن اور گرنیڈ سارے صحیح لگے تھے اور میرے آرٹیفیشل لکڑی کے لگے ہوئے تھے. یہاں نا وہ لکڑی کے ہماری فلم میں گرنیڈ ہوتے ہیں اور بندوق بھی لکڑی کا. وہ جی سب نے ہم نے 3-4 ڈاکو تھے. وہ کہتے کہ ہیروئن آ جائے. تو جو ہیروئن تھی وہ ایک ایکسٹرا لڑکی تھی، کہتے تم چلی جاؤ. تو وہ بیچاری بڑی گھبرائی ہوئی تھی. میں نے کہا تم جاؤ کوئی بات نہیں. وہ جب جا رہی تھی تو کانپ رہی تھی نا. پھر مجھ میں ذرا ایک وہ بات آئی کہ یار تم مرد ہو کے اس بیچاری کو لے خود اٹھو.
میں اٹھا, میں نے آواز دی اس کو, میں نے کہا یار آرام سے بات کرو, یہ عورت ہے بیچاری, وہ ڈر رہی ہے, کانپ رہی ہے. کہتے تم آ جاؤ. میں گیا اس لڑکی کو میں نے واپس کر دیا. نزدیک گئے تو سلیم بٹ صاحب کیمرہ مین تھے مرحوم, اور وہ پروڈیوسر آپ وہ بھی آ گئے نا. تو مجھے کہتے خبردار تم مت آنا. وہ گرنیٹ ورنیٹ دیکھ کے ڈر گیا تھا نا. تو سلیم بٹ نے کہا کہ کیوں آپ نے اس کرو گے؟ کہتے اس کے پاس گرنیٹ ہیں سارے. انہوں نے کہا یہ سارے آرٹیفیشیل ہیں, مصنوعی ہیں. پھر اس نے کہا آ جاؤ. خیر ہم گئے, وہ پروڈیوسر میں اور سلیم بٹ کیمرہ مین صاحب, ہم بیٹھے رہے ان کے ساتھ, گپیں شپیں لگتی رہی. تو اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے یہ پشتو فلم ہے, اور یہ بھی پتہ ہے کہ کیمرہ 1 لاکھ روپے کا, اس زمانے 1 لاکھ روپے. تو میں آپ لوگوں کے ساتھ پٹھانوں کے ساتھ بڑھ رہا ہوں وہاں ٹرائب میں. انہوں نے بڑی میری عزت کی. ان کی زمین پہ آپس میں کوئی فیملی میں لڑائی تھی نا, اس میں مرڈر ورڈر ہو گئے, پھر وہ مفرور ہوا. تو کہنے لگے اچھا یار بس اس بیف کیس میں کیا ہے. تو وہ ہمارا غریب پروڈیوسر تھا, وہ حاجی صاحب بامبے سے آئے ہوئے تھے. اس میں 5-6 ڈبیاں گولڈ لیف کی سگریٹ پڑے ہوئے تھے, اور میرے خیال 1200-1300 روپے. وہ لے کے بس نکل گئے. کہتے یار خدا حافظ, سوری, ہم سے معافی مانگی ہوا گیا, آپ لوگوں کو میں نے ڈسٹرب کیا. وہ نکل گئے تو اتنے میں پولیس پہنچ گئی. کہاں گیا کہاں گیا کہاں گیا کہاں گیا؟ وہ ادھر گیا تھا. میں نے کہا ادھر گیا, وہ آدمی بڑا اچھا تھا نا. تو پولیس طرف بھاگ گئی. تو ہمارے کافی پاکستان کے جو ایکٹرز تھے, ایکٹریسز تھیں, وہ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں بالی ووڈ میں کافی ان کو آفر بھی ہوئی. آپ اتنے عرصے سے کام مجھے کر, سب سے پہلے آفر ہوئی سوراب مودی صاحب کی ایک فلم تھی شوکت دی گریٹ. پتہ نہیں ان کی طرف سے بند ہوگی, اور میرا بھی دل نہیں چاہا, کیونکہ میں خود, میرے لیے پاکستان سب سے بڑی انڈسٹری تھی اس زمانے. میں دن میں 10 شوٹنگ کرتا تھا. تو میری خواہش نہیں تھی. باقی یہ ہے کہ اگر انڈیا کے بڑے ایکٹر لوگ پسند کرتے تو ملک بڑا ہے ان کا, اور ان کے ملک میں ذرا سنگیت اور گیت اور فلم اس کو برا بھی نہیں مانا جاتا. ہمارے ہاں بڑے ریسٹرکشن ہے کہ آپ یہ نہیں کریں گے, یہ نہیں. ورنہ ہمارے ہاں بخدا کہ میں کہتا ہوں کہ بہت ان سے اچھے آرٹسٹ ہیں ہمارے. ندیم صاحب کو دیکھے, محمد علی صاحب, وحید مراد صاحب بڑے چاکلیٹی ہیرو تھے, اور پشتو میں پھر بدر صاحب اللہ بخشے اس کو, اور نعمت سردی صاحب, یہ بڑے قابل لوگ تھے. ہیروئن یاسمین خان تھی, سریا خان. تو مجھے کوئی وہ نہیں رہتا کہ یار انڈیا ٹھیک ہے, ان کی فیسلٹی زیادہ ہے, لیکن ہماری فلمیں بھی بہت زبردست تھی. تو ہمارے کیمرہ مین بڑے اچھے تھے, ہمارے رائٹر بڑے اچھے تھے, ہمارے ڈائریکٹر بڑے اچھے تھے, اور اسٹوڈیو 3-4 اسٹوڈیو تھے. ایک زمانے میں لاہور میں 11 اسٹوڈیوز تھے, اور سب میں ہم کام کرتے تھے 2-2 گھنٹے. تو سب سے زیادہ مزہ آپ کو کون سی لینگویج میں کام کر کے آیا فلموں میں, پنجابی, اردو یا پشتو؟ میں تو آل راؤنڈر تھا. پنجابی میں بڑا کام کیا ماشاءاللہ میں نے. پنجابی آپ کی زبان نہیں ہے؟ اور نہیں, میری زبان نہیں سے, لیکن منو آندھی ہے پنجابی, کیونکہ میں ساری زندگی اتھے رہے ہیں اپنے لاہور. تو پنجابی بھی میری زبان ہے, اردو بھی اور پشتو بھی, تینوں ہماری ملکی زبان ہے. پشتو بھی, اردو بھی, پنجابی بھی, اور میں تینوں زبانوں میں کام کر چکا ہوں. اب آپ کو نمونہ سکھایا کیسی پنجابی بولی. اچھا یہ بتائیے کہ کوئی ایسا کردار جو آپ کرنا چاہتے ہوں اور آپ کو نہیں ملا ہو, ابھی بھی آپ کی خواہش ہو کہ میں ایسا کردار کروں؟ کوئی خواہش نہیں ہے, میں نے سارے کردار کر دیے. یہ ہمیں جھوٹ ہوتے گونگا میں بن جاؤں, اندھا بن جاؤں, نہیں. جو کریکٹر ہم نے کیے صحیح کیے, فرسٹ کلاس. میں خوش ہوں. کوئی ریگریٹ نہیں؟ کوئی نہیں, کوئی دل میں اتنی چاہت بھی نہیں ہے کسی رول کا. فلموں میں تو چلیں آپ نے کام کر لیا, اب ڈراماز کا ایکسپیرینس کیسے ہے آپ کا؟ ہمارے زمانے میں تو ٹی وی اتنا نہیں تھا, فلم بہت بڑی بات تھی. اور ویسے بھی اب بھی وائٹ اسکرین جو ہوتا ہے نا, اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. ٹی وی کا ٹھیک ہے, بہت زبردست بزنس آج کل ہو رہا ہے, سارا کراچی میں ہو رہا ہے, نئے لوگ آئے ہوئے ہیں. اب ہماری عمر بھی نہیں ہے, اب ٹی وی کا وقت ہے, لوگ گھروں میں دیکھتے رہتے ہیں. اب سینما تو گھر میں نہیں لے جا سکتے نا, ٹی وی پڑے ہوتے ہیں. مگر ٹی وی کا یہ کہ مرضی ہے, لگا دیا, نہیں دیکھتے تو چلے گئے, سو گئے. فلم میں تو لوگ پیسہ خرچتے ہیں, اور ہمارے زمانے تو کھڑکیوں کے اوپر سے لوگ جم کرتے تھے, اور لڑائیاں جھگڑے ہوتی تھی ٹکٹ پر, اور 1.5-2 گھنٹے 3 گھنٹے کی فلم دیکھتے تھے لوگ, جیسے ہم بچپن میں دیکھتے تھے.
بڑا رش ہوتا تھا فلموں میں. اسی طرح ہماری فلموں پہ بڑا رش تھا. تو ابھی ایسا کریز دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو؟ نہیں اب نہیں, اب تو فلم کی طرف کوئی جاتا ہی نہیں ہے. فلم سنیما ہے ہی نہیں. تو اب تو موبائل میں 3-4 ہزار فلمیں آپ کو ہر وقت ملتی ہیں. بچے دیکھتے ہیں گھروں میں. میڈیا بہت ایڈوانس ہو گیا اب تو. ہم پرانے لوگ ہیں, ہم اس میں کوئی انٹرسٹ ہماری نہیں ہے, نہ ہم اتنے ایڈوانس ہیں. سادے لوگ ہیں ہم, اور نہ سمجھتا ہوں میں اس کو. آپ کو کون سے ایکٹر یا ایکٹریسز کے ساتھ کام کرنا اچھا لگا, یا جن سے آپ نے بہت کچھ سیکھا؟ صبیہ خانم بہت پسند تھی مجھے. محمد علی صاحب بہت پسند تھے. پھر ذرا جب ان کے بعد نئی پود ایک آئی, اس میں بابرہ شریف بڑی اچھی آرٹسٹ تھی, اور ندیم صاحب بڑے اچھے تھے, مصطفیٰ قریشی صاحب, یہ وحید مراد بڑا اچھا تھا, غلام محی الدین, سارے ہی بہت اچھے تھے ماشاءاللہ. اور ان سے میں بھی اس دور میں آیا تھا, انہی کے ساتھ تھا میں. تو تقریباً فلمیں تو میں کم دیکھتا تھا, لیکن ان کی فلمیں میں نے دیکھی تھی جب میں فلم سے پہلے تھا. ندیم صاحب کی دیکھی تھی, وحید صاحب کی دیکھی تھی, صبیہ بابی کی دیکھی تھی, محمد علی صاحب کی دیکھی تھی. اور آپ نے بتایا بھی کہ کافی آپ باہر شوٹ کرتے رہے ہیں موویز, تو کون کون سے ملکوں میں گئے ہیں آپ؟ تو میں نے وہ بہت سی فلمیں, سارجنٹ میں نے ہوئی کی تھی, کشمکش کی تھی محمد علی صاحب, گن مین وحید مراد صاحب کے ساتھ کی تھی, سہاگ ندیم صاحب. باہر تو منیلا میں ہم نے 5-6 فلمیں کی ہے. 3 فلمیں جاوید شیخ صاحب کے ساتھ کی ہیں, ساری تینوں وہاں ترکی میں بنائی ہے, استنبول میں. اور آپ کی ایج ویسے کیا تھی جب آپ نے فلمیں شروع کی؟ وہ زمانے میری 30 سال ہوگی, اس زمانے 25 اور 30 کے درمیان. اب ماشاءاللہ نہیں بتاتا ہوں آپ کو. اب آپ سے میں پوچھوں گا کہ میں لگتا کتنے کا ہوں؟ آپ کتنی عمر میں لگتا 60 لگتے ہیں, زیادہ نہیں لگتے. تھینک یو. 60 کے ساتھ 20 اور ڈال دو تو 80 سال. یہ صحیح ہے. یعنی جتنا پاکستان پرانے اتنے آپ بھی پرانے. ہاں, پاکستان مجھے یاد ہے ماشاءاللہ. پاکستان مجھے یاد ہے. اور آپ نوشہرہ سے ہیں, رائٹ؟ نوشہرہ بدرشی, بڑا خوبصورت گاؤں. جاتے ہیں آپ واپس؟ لے میرا سارا, میں نے اپنے گاؤں کے ساتھ رشتہ نہیں چھوڑا. بھائی بہن سب وہیں ہیں پر ہے. میں اور ارباز لاہور میں. ارباز تو اتنا نہیں آتا, لیکن میں نے کبھی عید قضا نہیں کی, اور کبھی خوشی غم ہو تو میں خود پہنچتا رہتا ہوں. تو جب آپ نے فلموں میں ویسے کام شروع کیا, پشتون سوسائٹی میں جیسے ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, تھوڑا سا برا بھی مناتے ہیں, تو کچھ فیملی کی طرف سے کچھ ہوا؟ نہیں, میری فیملی اتنی سادی تھی, ان کو پتہ ہی نہیں لگی یہ کیا کر رہا ہے. تو باپ میرا خوش تھا کہ چلو فلموں میں. پرانا آدمی تھا, لیکن وہ فلمیں کبھی کبھی پرانی دیکھتا تھا. وہ دلیپ صاحب, راج کپور اس زمانے کی, لالا سدیر اور ان لوگوں. تو انہوں نے کسی نے آبجیکشن نہیں کیا مجھ پہ. تو ابھی آپ کی کوئی اور پروجیکٹ آ رہا ہے ڈراماز کے حوالے سے؟ جب میں امریکہ آ رہا تھا تو نہ کوئی فلم تھی میرے پاس, نہ کوئی ڈرامہ, نہ میں شوق کرتا ہوں, اور نہ میں کروں گا. بہت کم کام کروں گا, اور وہ بھی جب اچھا رول ہو. اب رول کیا مانگیں گے؟ رول ایسا ہو کہ بس آدمی پرفارم کر سکے. ہم کوئی چوائس تو نہیں کر سکتے اس عمر میں. تو فلم مل گئی تو کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ ٹائم پاس کریں گے. لیکن میں نے ابھی پروگرام بنایا کہ سال ایک تو میں باہر ہوں, سال کے بعد جاؤں گا تو پتہ نہیں دنیا بدل گئی ہوگی. تو ابھی آپ ڈی سی میں ہیں, کیا چیز یہاں پہ آپ کو اٹریکٹ کی؟ ڈی سی میں اتنے جگہ ہیں, یہ کانگریس ہے, یہ مونومنٹ ہے, جیفرسن میموریل, وائٹ ہاؤس, آپ کافی جگہوں پہ گئے بھی ہیں. ہاں, مجھے 2 مہینے ہوئے تو میں سب پھر ٹر گیا ہوں ماشاءاللہ. اور نیو یارک بھی گیا تو 15 دن وہاں رہ کے ہوں. امریکہ تو خوبصورت جگہ ہے, اچھا ملک ہے. کون سی ایسی چیز جس نے آپ کو بہت زیادہ انسپائرڈ کیا؟ مجھے سب سے والے یہاں کی جو لوگ جتنے سویلائز ہیں, جتنا ڈسپلن ہے ٹریفک میں, ہر چیز میں. دوسری بات سب سے یہ بڑی ہے کہ آپ کو گزریں آپ یا وہ لوگ گزرتے ہیں تو آپ کو وش کرتے ہیں, نہ جان نہ پہچان, اور آپ کو وش کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو آپ گاڑی روک لے, اگر کسی کو دیکھے تو نیچے آئے گا, کیوں دیکھ رہے ہو بھائی مجھے. یہاں یہ محبت میں نے دیکھی ہے, تو بڑی خوشی ہے مجھے.
یہ ملک یا برطانیہ یا اور جاپان واپان یہ سب ہم نے دیکھا، لیکن جب بھی پاکستان گئے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم ایسے کیوں نہیں ہیں۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ سارا حضرت عمر علیہ السلام جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لاؤ پہ اور ان کے قانون پہ یہ چلتے ہیں۔ یہ سارے اسلامی قانون ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا، جھوٹ نہ بولنا، ٹریفک میں کتنا اصول ہے ان کے، کیا ڈسپلن ہے۔ اور آپ یقین کریں ہمیں ویسے لوگ گزرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، عورت ہو مرد ہو کوئی بھی ہو، اور بڑے وش کرتے ہیں، ہنستے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں ہماری دعا ہے کہ ہمارا پاکستان بھی ایسا بن جائے کبھی ہماری زندگی میں، لیکن مشکل لگتا ہے مجھے۔ ہم گزر جائیں گے، پتہ نہیں یہ ملک سدھر جائے گا کہ نہیں۔